بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شادی کو 10 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت پریشان ہوتا تھا۔ میرا اکثر جی چاہتا کہ میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلوں جیسے میرے دوستوں کے تھے۔ میں جب بھی ان کے بچے دیکھتا تھا تو میرا دل اداس ہو جاتا، لیکن گھر آتا تو گھر کا آنگن سونا سونا لگتا۔ میں جب اپنی اماں سے اس بارے میں بات کرتا کہ اماں میرے بچے کب ہوں گے، تو ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ بیٹا جب اللہ کی مرضی ہوگی تو تمہاری اولاد بھی ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ آخر میری ماں میری بیوی کے ساتھ کیوں دیتی ہے، جبکہ میری ماں کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ مجھے اولاد کا کتنا شوق تھا۔ اس سوال کا جواب تو مجھے بعد میں جا کر ملا۔ فی الحال جو بات سنانے والی ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ میری اماں کی حمایت میری بیوی کے ساتھ ایسے ہی جاری رہی۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر بدگمان ہو رہا تھا کہ اماں میری بیوی کی غلط حمایت کر رہی ہیں، لیکن اصل میں میرے دل میں بہت سارے اور بھی منصوبے چل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میری ماں کو میری اولاد ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو پڑتا ہے۔ میں تو اس خوشی کے لیے بے چین تھا۔ ایک دن میں نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، اماں اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے تو آپ کو اولاد کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اگر نہیں تو آپ کم از کم میری دوسری شادی کروا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد کی خوشی مجھے دوسری بیوی سے مل جائے۔ میری بات سن کر اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگیں، بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری لے کر آؤ گے؟ تمہیں پتہ ہے نا آج کل کے زمانے میں ایک بیوی کو ہی پالنا کتنا مشکل ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دوسری شادی بھی کر دوں؟ تمہاری ماں کے پاس جو 4-5 ہزار روپے پینشن کے بچتے ہیں وہ بھی تمہارے گھر پر لگ جائیں۔ خدا کا خوف کرو بیٹا۔ اماں کی باتیں سن کر میں حیران ہوتا کہ یہ کیسی ماں ہے جو نہ ہی مجھے اولاد کی خوشی دینا چاہتی ہے، نہ ہی میری اس بیوی سے جان چھڑاتی ہے۔ میری بیوی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن میں صرف محبت کا کیا کرتا، اچار ڈالتا۔ مجھے اولاد کی خوشی چاہیے تھی جو میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے اماں کو بارہا سمجھایا کہ اگر مجھے اولاد نہیں ملی تو میں کہیں نہ کہیں شادی ضرور کروں گا، اور وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتی بچاتی، مجھے اپنی عزت کا واسطہ دیتی، طرح طرح کی باتیں کرتی۔ میں کیا کرتا؟ میں چپ ہو کر اماں کی بات ماننے کے لیے مہینے بھر کے لیے مان لیتا، لیکن پھر 1-2 مہینے گزرتے میری وہی حالت ہوتی۔ میں یہی سوچتا کہ کاش میری بھی اولاد ہو جسے میں پیار کروں اور جسے میں دوسروں کو دکھا سکوں۔ سب لوگ آفس میں اپنے اپنے بچے لے کر بھی آ جاتے تھے، لیکن ایک میں تھا جس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ان کی بھی اولادیں ہو گئی تھیں جن کی شادی کو محض 1-2 سال گزرے تھے۔ خیر اس دن گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ ہوا۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اگر مجھے اولاد نہیں ملی تو میں ضرور اپنی آفس ہی کی کوئی لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لوں گا۔ ویسے بھی میرے آفس میں ایک لڑکی جس کا نام صبا تھا، اس کی طلاق ہو چکی تھی۔ اسے کسی اچھے رشتے کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اسے دوسری بیوی بننے کی پیشکش کرتا تو وہ آرام سے قبول کر لیتی۔ اس رات میں نے اماں کو بھی یہی بتایا، بلکہ چپکے سے ان پر یہ بات واضح کر دی، میرے آفس میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے اور ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائے گی، کیونکہ میں ایک سینئر آفیسر تھا اور میری تنخواہ بھی کافی اچھی تھی اور سب لوگ مجھ سے خوش بھی تھے۔ میری شخصیت بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی۔ جو بھی مجھ سے بات کرتا وہ میری باتوں میں کھو سا جاتا تھا، اور مجھے اس بات کا بہت غرور تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی بھی وقت دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ اس رات جب میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں، بیٹا یہ بات بھلے تمہیں میرے مرنے کے بعد پتہ چلے، لیکن تمہیں یہ راز ابھی نہیں بتا سکتی۔ بس تمہیں جب پتہ چلے گا تو تمہیں افسوس ہوگا کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی۔ اماں اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ نہیں بیٹا، میں تجھے اس طرح نہیں بتا سکتی، وہ تجھے میرے مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اماں ایسی جذباتی باتیں مت کیا کرو، مجھے انہی باتوں سے الجھن ہوتی ہے، اسی وجہ سے آج تک مجھے اولاد نہیں ہوئی، ورنہ اگر کوئی اور ماں ہوتی تو اپنے بچے کی دوسری شادی کروا دیتی اور اس کے آنگن میں بچے بھی کھیل رہے ہوتے۔ میری ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میری ماں اتنی سنگ دل کیوں ہے۔ میری بیوی ابھی آج کمرے میں موجود تھی۔ جب میں اماں سے بات کر رہا تھا تو وہ خود کمرے میں دروازہ کھول کر آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے اس کی طرف غصے والی نظر سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے نہ میری دوسری شادی ہو رہی ہے اور نہ ہی مجھے اولاد کی خوشی مل رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کسی دن فارغ کر دوں۔
یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی، دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور بولی خدا کے لیے ایسے لفظ منہ سے مت نکالیں، میاں بیوی ایک بار الگ ہو جائیں تو دوبارہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ رشتہ بہت نازک ہے، اس رشتے کی قدر کیجیے۔ مجھے اپنی بیوی کی باتیں سن کر احساس ہوا کہ شاید اسے طلاق دینا اس کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث ہوگا، اس لیے میں دوسری شادی کی کوشش کروں گا، جبکہ میری پہلی بیوی اس گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن اس رات بڑا ہنگامہ ہو چکا تھا، میری ماں تو میرے کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میری بیوی بہت زیادہ پریشان میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اولاد کی خوشی نہ ملی تو کیا واقعی اب دوسری شادی کر لیں گے؟ ہاں، میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن تمہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو بس اپنی خوشی کے بارے میں سوچنا ہے۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں تم پر سوتن نہ آ جائے۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا شوہر دن رات دوسروں کے بچے دیکھ کر ترستا ہے۔ مجھے بھی اولاد کی خوشی چاہیے، کیا میں اس خوشی کا حقدار نہیں ہوں؟ میری بیوی یہ بات سن کر چپ ہو گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دے دیں، اگر 1 مہینے میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں ملی تو بے شک آپ جا کر دوسری شادی کر لیجیے گا۔ میری بیوی کے لہجے میں بہت اعتماد تھا، میں یہ سن کر حیران ہو گیا، آخر کوئی تو وجہ تھی، کوئی تو بات تھی اس کے ذہن میں کہ وہ مجھے 1 مہینے کا وقت مانگ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو اسے اتنا اعتماد دے رہی تھی۔ اتنی زیادہ خود اعتمادی والا لہجہ میں نے اپنی بیوی کا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتی تھی بہت ڈری سہمی ہوتی تھی، پھر عاجزانہ انداز میں بات کرتی تھی، لیکن اب تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کھنک تھی، آنکھوں میں چمک تھی اور لگتا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی دم لے گی۔ میں اس کی خود اعتمادی دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے جو بات کی اس بات نے مجھے بہت حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میں نے اسے حیرت سے پوچھا تھا۔ شرط یہ ہے کہ میں 1 مہینہ اپنی ماں کے گھر پر رہوں گی، اس کے بعد ہمارا بچہ ہو جائے گا اور ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کسی اور کا بچہ کہ میرے ساتھ تھوک پو گی؟ اپنی ماں کے گھر رہو گی اور تمہیں بچہ ہو جائے گا؟ اس کا مطلب تمہیں پتہ ہے مجھ سے دور جا کر میرے لیے ہی اولاد پیدا کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں کیا میں کوئی بے غیرت لگتا ہوں؟ میری بیوی یہ بات سن کر ہنس پڑی، کہنے لگی، آپ بھی کتنے بھولے ہیں، شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ 1 مہینے کے لیے اپنا علاج کروانے اماں کے ہاں جاؤں گی، اس کے بعد جب آؤں گی تو انشاءاللہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوں گی۔ میری بیوی کی بات مجھے سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن پھر بھی شک ہو رہا تھا کہ آخر ایسا بھی اس کے پاس کون سا علاج ہے جو پہلے 10 سالوں میں نہیں آیا اور اب 1 مہینے میں کام آ جائے گا اور ہم ماں باپ بھی بن جائیں گے۔ میں اپنی بیوی کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ 1 مہینے میں ہی کی تو بات ہے، مہینے بعد اس سے اولاد نہ ہو سکی تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ کتنا آسان ہو گیا تھا میرے لیے یہ معاملہ۔ میں نے یہ بات بس اپنی بیوی کی ماننی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں زندگی بھر کے لیے اپنی خوشیوں سے ہاتھ دھونے لگا ہوں اور شاید دوبارہ کبھی اولاد کا نام بھی نہ لوں۔ میری بیوی اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ان دنوں میری اماں میرے پاس آ کر بیٹھتی تو ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی ہوتی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ میں اکثر اماں سے پوچھتا تو اماں بات ٹال دیتی۔ بس بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ جب تمہیں تمہاری حقیقت کا علم ہوگا تو کیا ہوگا۔ اماں کیسی حقیقت؟ خدا کے لیے پہیلیاں نہ بجھوایا کریں، سچ سچ بات بتائیں، کیا بات ہے؟ مجھے اس طرح الجھا کر آپ میرا سکون تباہ کر رہی ہیں۔ میں اپنے کام پر ذرا بھی دھیان نہیں دے پاتا، ہر وقت میرا ذہن اسی بات میں الجھا ہوتا ہے کہ آخر اماں کے پاس میری کون سی بات ہے جو بتا کر وہ مجھے حیران و پریشان و تباہ و برباد کر دیں گی۔ میں اپنی اماں پر اکثر طنز کرنے لگا اور بہت چڑچڑا بھی ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود میری ماں کو مجھ پر غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری بات سنتی اور تحمل سے جواب دیتی تھی۔ ایسی ہی میری بیوی بھی تھی۔ آج کل مجھے بیوی کی کمی شدید محسوس ہو رہی تھی، مجھے جب سے وہ اپنے میکے گئی تھی۔ میں اسے یاد کرنے لگا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں اس کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے تھے، مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ میں گھر آتا تو میں اپنی ماں سے لڑنا شروع کر دیتا۔ یہ بات تو انہیں بھی کسی طور پہ قبول نہیں تھی۔ مجھے خود بھی اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کافی دن گزر گئے تھے، میں نے اپنی بیوی کو لینے کے لیے میکے جانا تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا ہم بہت دنوں کے بعد جا رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہی چلتے ہیں، اسے بھی خوشی ہوگی اور وہ بیچاری خوش ہو جائے گی کہ اسے لینے کے لیے 2 لوگ آئے ہیں۔ میری ماں کے مشورے پر میں نے فوراً عمل کیا۔ اماں کو بھی کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔
میں بازار سے فروٹ اور بیکری سے کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ لے آیا تھا۔ میری بیوی ان چیزوں کی بہت شوقین تھی۔ آج میرے دل میں بھی اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ہم لوگ راستے میں باتیں کرتے گئے۔ میری اماں نے کہا کہ بیٹا بھلے اب اس کا علاج ہوا ہو یا نہ ہو، تم خدا کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت کرنا کہ اس کا دل دکھ جائے۔ دیکھا وہ تمہارے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، اس کے اندر کوئی بیماری بھی نہیں، مگر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تم دونوں کی اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہو پا رہی۔ جب ہوگی تو تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی، لیکن فی الحال تمہیں اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ تم بے صبر ہو کر اپنی بیوی کو بھی ذلیل و رسوا کرو اور اس کا دل دکھاؤ۔ سوچو اگر اس تہجد گزار عورت کی بددعا تمہیں لگ گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں حیران تھا کہ میری ماں پہلی عورت تھی جو اپنی بہو کی اتنی زیادہ حمایت کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیوی میری ماں کی کوئی رشتہ دار لگتی تھی، وہ تو اسے صرف جان پہچان کی حد تک ہی جانتی تھی۔ شادی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے ضرور کی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بیوی کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ماں میری حمایت چھوڑ کر اپنی بہو کے پیچھے کیوں پڑی ہے، کیوں اس سر پہ اٹھائے پھرتی ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنی بیوی کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ میں اپنی ساس سے بہت اچھے طریقے سے ملا کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میرا ان کی بیٹی کا گزارا صحیح نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھ کے وہ اس قدر خوش ہوئی کہ بتا نہیں سکتا۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی نے اپنے میکے سے میری کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ وہ یہاں صرف رہنے کا بہانہ کر کے آئی ہے۔ میں نے دیکھا میری ساس بہت زیادہ خوش بھی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ بے چین بھی۔ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، کہنے لگی تمہاری بیوی ذرا حکیم کے پاس گئی ہے، وہ وہاں سے علاج کرواتی ہے، ابھی واپس آئے گی تو تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ بس بیٹا وہ تو کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب اس کا علاج کر رہے ہیں اور علاج کے بعد وہ فوراً امید سے ہو جائے گی، 10 دن دوا استعمال کرے گی تو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اچھا واقعی یہ تو بڑی خبر ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو میری ساس مجھے دعائیں دینے لگی۔ انہوں نے ہمارے لیے چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد گھر کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میری بیوی گھر آ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور حیران بھی، لیکن میں سب سے زیادہ خوش تھا کیونکہ مجھے اولاد کی خوشخبری مل چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی مبارکباد دی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ تم نے اپنے بانجھ پن کا علاج کروا لیا ہے اور اب تو مجھے اولاد کی خوشخبری دو گی۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہم ضرور ماں باپ بنیں گے، لیکن آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ابھی تو ہماری عمر پڑی ہے، ہماری شادی کم عمری میں ہوئی ہے، اگر ہم 10 سال اور بھی انتظار کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے آفس میں سب لوگوں کی اولاد ہو گئی ہیں، سب لوگ اپنے بچوں کو لے کر بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، لیکن آپ کو مجھے کچھ وقت دینا ہوگا۔ آپ تو 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی آ گئے ہیں، ابھی مہینہ پورا ہونے میں 8 دن باقی ہیں۔ آپ کو اگر تھوڑی انتظار مزید کرنا پڑے تو پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے 1 مہینے کی مہلت مانگی تھی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، تم مجھے خواہ تنگ کر رہی ہو، جانتا ہوں کہ تم مجھے عنقریب اولاد کی خوشخبری سناؤ گی۔ بس ایسا ہی ہے، لیکن مجھے یہ کورس ہی رہ کے پورا کرنا ہوگا۔ اتنے دن آپ بھی کیوں نہیں یہاں رک جاتے؟ میری بیوی کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا حیرانگی ہوئی۔ کوئی اپنی بیوی کے گھر میں کتنے دن رک سکتا ہے؟ لیکن پھر اس کی اماں بھی اصرار کرنے لگی، بولی کہ آج کل تو اس کے ابا بھی گھر پر نہیں ہوتے، ویسے بھی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ تمہارا خیال رکھے گی یہاں سے بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے گھر میں رکھتی ہے، تم اسے لے کر مت جاؤ، لیکن تم لوگ 10-15 دن یہیں پر رہ لو۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا تو وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گئی، حالانکہ وہ اتنی جلدی کسی کی بات مانا نہیں کرتی تھی۔ خیر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب میں اور میری بیوی یہیں پر 10-15 دن کے لیے رہ جائیں گے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا، وہ بھی کسی ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ میری بیوی ایک حکیم کے پاس علاج کے لیے جاتی ہے، لیکن مجھے کچھ چیزوں پر بہت زیادہ شک ہو رہا تھا، اور شک ہوتا بھی کیوں نہیں۔ میری بیوی کی حرکتیں عجیب ہو گئی تھیں، وہ رات کے 8 بجے اٹھتی اور گھر سے نکل جاتی۔ میں اسے کہتا تم کہاں جا رہی ہو، پوچھتا ایک بار تو میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں میری ضرورت پڑے، لیکن میری بیوی صاف منع کر دیتی، کہتی کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری فکر کیوں کرتے ہیں۔ لیکن پھر مجھے اس پر شک ہونے لگا، آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل جاتی ہے اور مجھے بتانا گوارا نہیں کرتی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کا پیچھا کروں گا اور رات کے 7-8 بج گئے۔ میں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، لیکن شاید میرے ارادے وہ بھانپ گئی تھی، کہنے لگی آج میں ذرا لیٹ جاؤں گی۔ میں نے کہا لیٹ کیوں؟
اس کے بعد گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں. اچھا کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اماں دیکھیں نا، آپ انہیں بتائیں کہ اب میرے ساتھ جاتی ہیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے اور یہ بار بار مجھ پہ شک نہ کریں. میں اپنی بیوی کی ماں کی وجہ سے بے بس ہو گیا تھا. میری اماں بھی کہنے لگی بیٹا جانے دو، پاس ہی تو جاتی ہے. حکیم صاحب کا دواخانہ زیادہ دور نہیں ہے، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو. میں امی کو کیسے بتاتا کہ مجھے اپنی بیگم صاحبہ پر شک ہو رہا ہے اور میں انہیں اس طرح جانے نہیں دے سکتا. لیکن بہرحال اب اماں کی اور اپنی ساس کی بات مجھے ماننی ہی پڑی. میں چپ ہو گیا. آج تو حد ہی ہو گئی تھی. رات کے 12 بجے بیوی کمرے سے نکلی اور کہنے لگی میں حکیم صاحب کے پاس کورس کرنے جا رہی ہوں. میں اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگا لیکن تب تک وہ گھر کے مرکزی دروازے کی دہلیز پار کر چکی تھی. میں تو بس ہاتھ ملتا ہی رہ گیا. میں اپنی بیوی کو کیا کہہ سکتا تھا؟ مار کٹائی زور زبردستی تو آج کل نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور خیر میں خود بھی اس چیز کا قائل نہیں تھا. رات کو میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا. تقریباً 2 بجے کے قریب گھر کے دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی. میں نے باہر جا کر دیکھا تو بیگم صاحبہ تشریف لا رہی تھیں. مجھے اس سب پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی اس قدر بے باک ہو جائے گی کہ رات کے 12 بجے گھر آیا کرے گی، وہ بھی اتنی دیر. خیر میں نے اسے سوال نہیں پوچھا. اگر میری اماں کو اور اس کی اماں کو یہ بات بری یا پھر عجیب نہیں لگ رہی تھی تو پھر میں کون ہوتا تھا اسے روکنے والا؟ آخر اس کی ماں بہت سمجھدار جہاں دیدہ عورت تھی. انہوں نے 50 سال زندگی کے گزارے ہوئے تھے. پھر اس کی اماں سے بڑھ کر میری اماں تھی جنہوں نے مجھے یہ بات بار بار باور کرائی کہ تم اپنی بیوی کا اس طرح سے پیچھا نہ کیا کرو، وہ جہاں جاتی ہے اسے جانے دو. پڑوس والی نیلم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہیں اچھی جگہ پر ہی جاتی ہوگی اور کچھ لوگوں کا یقین اور ایمان بھی ان کے علاج میں بہت اثر انداز ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کو یقین بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے. اماں کی باتوں پر مکمل میں یقین کرتا تھا اور ہمیں 10 سے 15 دن یہاں پر رہتے ہوئے ہو گئے تھے. میری بیوی کے کورس کا آخری دن تھا. میں نے سوچا کہ آج میں ضرور اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. کم از کم مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس نے علاج کہاں سے کروایا ہے. بھلے میں اس پر شک نہیں کر رہا تھا لیکن اسے بھی تو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا. مجھے بتانا چاہیے کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے، کس چیز کا علاج کرواتی ہے، ڈاکٹر کون ہے، اگر حکیم بھی ہے تو وہ کون ہے. اس دن رات کے 12 بجے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا. میں نے سوچا تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلوں گا، لیکن جب میں دروازے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کو تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا. تالا یا پھر کنڈی لگی ہوئی تھی. مجھے یہ دیکھ کے بہت غصہ آیا. میں نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا. دروازہ آ کر میری اماں نے کھولا اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی. کیا ہو گیا بیٹا، تم کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی. کہنے لگی بیٹا میں نے تمہیں 10,000 بار سمجھایا ہے کہ اپنی بیوی پر اعتبار کرنا سیکھو. اس پر شک کرو گے تو زندگی زہریلی ہو جائے گی. میں اماں پر بھی برس پڑا. اماں اب ہمیشہ غلط باتوں میں اس کا ساتھ دیتی ہیں. خدا کا واسطہ ہے اب تو کبھی اپنی بیٹی کی بات پہ یقین کر لیا کریں. بیٹا میں جب تمہیں تمہاری حقیقت بتاؤں گی اس کے بعد تم مجھ پر کبھی غصہ نہیں کرو گے. فی الحال تم یہیں چپ چاپ رہو. ہم لوگ صبح اپنے گھر چلے جائیں گے، وہاں جا کر اپنی مرضی چلانا. ابھی اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو تمہاری ساس کیا سوچے گی کہ ہم اس کی بیٹی کے ساتھ دن رات ظلم کرتے ہیں، اس پر چیختے چلاتے ہیں، شک کرتے ہیں. تو اس پر اماں کے سمجھانے پر میں پھر سے خاموش ہو گیا. میں نے اپنے آپ پہ صبر کر لیا کہ چلو اب میں کچھ نہیں کہتا، جو کچھ بھی ہوگا وہ میری ماں دیکھ لے گی. پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ صبح صبح اپنے گھر چلے گئے. مجھے گھر جانے کی بہت جلدی تھی کیونکہ اپنی ساس کے سامنے میں اپنی بیوی سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ ان کو یہی لگتا کہ میں ایک ظالم شوہر ہوں. گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے تفتیش کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ میں حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے جاتی ہوں. پھر میں نے اسے شرط لگا کر کہا تھا کہ 1 مہینے میں امید سے ہو جاؤں گی، میرا علاج ہو جائے گا. تو ہو گیا ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ اب سے میری زندگی میں ساری خوشیاں آئیں گی، مجھے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں بھی حیران ہو گیا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں. تقریباً 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میری بیوی کے درمیان تبدیلی آنا شروع ہو گئی. میری بیوی کے اندر اس قدر اچانک تبدیلی آنا شروع ہو گئی کہ میں بھی حیران ہوگا. میری اماں بھی یہ بات محسوس کر رہی تھیں کہ میری بیوی کا پیٹ غیر معمولی انداز میں بڑھ رہا ہے. ہم دونوں پریشان تھے جبکہ میری بیوی یہ سب کچھ دیکھ کے بہت خوش تھی. ایک دن تو خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھا حکیم صاحب کی دوا کام کر گئی ہے، مجھے اب بچہ ہونے والا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، اور تم دیکھ لینا تمہیں اب بچوں کی حسرت کبھی نہیں رہے گی.
حکیم صاحب نے کہا ہے کہ شاید مجھے جڑواں بچے ہو جائیں، اللہ مجھے میرے صبر کا اجر دے گا۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی، میں بھی اس کی خوش ہونے پہ خوش تھا۔ میری اماں یہ سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان تھی۔ ایک دن میری بیوی کی غیر موجودگی میں وہ میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے رازدارانہ انداز میں کہنے لگی، بیٹا دیکھ لو، اپنی بیوی کو ایک بار چیک تو کروا لو، اس کو آخر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات نہیں مان سکتی، اس کا پیٹ بہت غیر معمولی انداز میں بڑھ رہا ہے، اگر یہ 1 مہینے سے بھی حاملہ ہے تب بھی یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے، یہ تو 3-4 مہینے کی حاملہ عورت کا پیٹ ہوتا ہے، تم اسے چیک کرواؤ، جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، اگر بچہ ہو بھی، میں شک نہیں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہو، لیکن بچے میں کوئی غیر معمولی چیز ہو، تم لوگوں کو ویسے بھی چیک اپ تو کروانا ہی پڑے گا۔ یہ بات میں نے اپنی بیوی سے کی تو کہنے لگی، آپ لوگ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بات پہ یقین ہی نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات نہ کرتے۔ میں نے کہا، پاگل، وہ تو تب ہوتا جب ہمیں کوئی شک ہوتا، ہمیں پتہ ہے تم امید سے ہو، لیکن پھر بھی ہمیں آگے کے معاملات طے کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ ہم اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں یا پھر ہم کس طرح کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ اس بات پر البتہ وہ مان گئی، کہنے لگی کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ویسے بھی اب دن قریب آ رہے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ کرنا ضروری ہے۔ مقررہ دن پر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، میری اماں بھی میرے ساتھ تھی۔ اماں کے چہرے پہ عجیب سی پریشانی تھی، وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی، کبھی نہیں تھی۔ کہیں گی، بیٹا مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ خیر ہم لوگ ہاسپٹل گئے، میری بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کی باری آئی تو اماں نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ وہ خود کمرے میں موجود تھیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد الٹرا ساؤنڈ والا کمرہ کھلا تو وہاں پر نہ ہی میری اماں موجود تھیں اور نہ ہی میری بیگم۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ والی ڈاکٹر سے پوچھا کہ میری اماں کہاں ہیں، تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ وہ تو آپریشن تھیٹر چلے گئے ہیں کیونکہ آپ کی بیوی کی حالت بہت غیر معمولی ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور آپریشن تھیٹر جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کا آپریشن ہو رہا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی ہمیں نتائج کا پتہ چلے گا۔ میں اماں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اماں کہاں گئیں، کس چیز کا آپریشن، کیسا آپریشن، ابھی تو بہت دن باقی رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا اماں ہاسپٹل کے احاطے میں ہی چائے نماز ڈالے بیٹھی اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ ان کی دعا سن کر میرے تو قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ اماں کی دعا سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں میری حمایت کیوں نہیں کرتی تھیں، کیوں وہ میری بیوی کی ہمیشہ سے حمایت کرتی تھیں، کیوں اسے مجھ سے بچا رہی تھیں، کیوں میری دوسری شادی نہیں کروا رہی تھیں۔ ان سب سوالوں کے جواب مجھے مل گئے تھے۔ میں اماں کے پیچھے بیٹھ گیا، میرا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اماں چونک گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن خدا کے لیے اسے کسی الٹے سیدھے علاج پر مت لگانا، اس نے پہلے بھی خود پر بہت ظلم کر لیا ہے، حالانکہ وہ اس سب کی ضرورت مند نہیں تھی۔ ضرورت تو اس سب کی تمہیں ہے، کیونکہ اماں تم کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ بس بیٹا تو کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور میں یہ حقیقت تجھ سے بہت عرصہ چھپاتی رہی کہ کہیں تو پریشان اور مایوس نہ ہو جائے۔ مجھے کوئی باہر کی لڑکی تم سے زیادہ عزیز کیوں ہوگی، لیکن مجھے تمہارے اندر کے نقص کا پتہ تھا، اسی لیے میں چپ تھی، اور اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم خواہ خود کو کمتر سمجھو اور اپنی بیوی کے غلام ہو جاؤ۔ لیکن اصل میں وہ نیک اور سچی عورت ہے جس نے تمہیں اس نقص کے باوجود بھی برداشت کیا، ورنہ اگر وہ چاہے تو تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ میں اماں کے سامنے اور شرمندہ ہو گیا۔ اماں تو کیا، میری بیوی بھی سب کچھ جانتی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ سب کچھ جانتی تھی، جانتے بوجھتے وہ علاج کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن اسی سب میں اس نے حکیم صاحب کے کہنے پر کوئی دوائیاں کھا لیں جس سے اس کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھ گیا۔ یہ تو بیماری کب سے اس کے اندر پنپ رہی تھی، لیکن حکیم کی دوائیوں سے زیادہ واضح ہو گئی۔ اس کو 2-3 اور بھی مسائل تھے، چلو اسی بہانے وہ بھی حل ہو گئے اور تمہیں تمہاری بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی اولاد کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ بھی بہت ظرف والی عورت تھی، اس نے بھی مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا۔